الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. استاد محترم فضیلت الشیخ مولانا نسیم احمد سلفی حفظہ اللہ اور ہمارے دوسرے مہمان فضیلت الشیخ مولانا عبدالحسیب اثری حفظہ اللہ اور اسی طرح ہمارے شیخ فضیلت الشیخ شریف اثری حفظہ اللہ، میں اس اجلاس میں ایک انتہائی اہم موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف لوگوں کی توجہ بہت کم جاتی ہے. ہم اور آپ لوگ مسلمانوں نے صرف فضیلتوں کو جانا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، مگر ہم اور آپ نے اس چیز کو جاننے میں بڑی سستی کی ہے اور آج امت برباد ہو رہی ہے. مسلمانوں کا اکثر طبقہ دین سے دور ہو رہا ہے، سنت سے دور ہو رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، اس کو دین کا نام دے رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آدمی نے دین کے علم کو نہیں سمجھا ہے، دین کے علم کو حقیقت میں نہیں جانا ہے، قرآن و حدیث کو صحیح طور سے نہیں سیکھا ہے، جس کی بنیاد پر وہ آدمی بدعت کر رہا ہے اور اس کو دین کا نام دے رہا ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں وہ چیز جو دین میں نہ ہو مگر دین کے نام پہ اس کو کیا جا رہا ہو، جو سنت کے خلاف ہو، جو دین میں اضافہ کیا کہ اس کو بدعت کہتے ہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو ایک ایسا دین دیا ہے، ایسی شریعت عطا کی ہے جس میں زندگی کے تمام مشمولات اور زندگی کے تمام گوشے اس میں موجود ہیں. اس میں کھانے کا بھی مسئلہ ہے، اس میں سونے کا بھی مسئلہ ہے، اس میں شادی بیاہ کا بھی مسئلہ ہے، طلاق اور خلا کا بھی مسئلہ ہے، اس میں نماز کا بھی مسئلہ ہے، تجارت کا بھی مسئلہ ہے. ساری زندگی کے مشمولات کو اور گوشوں کو بیان کیا گیا ہے. دین کا کوئی ایک حصہ بھی شریعت باقی نہیں چھوڑا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کو واضح طور پر فرمایا ہے. اور جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور آپ نے بڑی شاندار تقریر کی تھی، حجۃ الوداع کا جو خطبہ پیش کیا تھا، اس میں آپ نے صحابہ اکرام سے سوال کیا تھا، بتاؤ کیا میں نے دین کی باتوں کو بتایا نہیں بتایا؟ تمام صحابہ اکرام نے یہی کہا، کیوں نہیں، آپ نے دین کی باتوں کو بتلا دیا، اللہ کا جو دین تھا آپ نے پہنچا دیا، آپ نے خیر خواہی کی، امانت کو کما حق آپ نے ادا کر دیا، رسالت کے بوجھ کو مکمل طور سے ادا کر دیا. تب آپ نے کیا کہا کہ یہ جو صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں میرے تعلق سے، اے اللہ تو ان کی باتوں کو سن لے اور تو اس پر گواہ رہا. وہ دین ہم کو ادا کیا ہے. دین کا کوئی مسئلہ ڈھکا چھپا نہیں، بس ضرورت ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، دین کی دینی تعلیمات کو جانیں، اسی سے آدمی کو ہدایت ملے گی. ایک آدمی یہ سوچے کہ نہیں میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو پایا ہے، ہمارے آبا اجداد جیسا کرتے چلے ہم وہی کرتے آئیں گے، یہی حق ہے، جیسا کہ لوگ کر رہے ہیں. مگر حق کیا ہے؟ حق وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کرتے تھے کہ دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، صحابہ کے زمانے میں تھا. دین وہ نہیں ہے جو رسول کے زمانے میں نہیں تھا، اور آنے والے ادوار میں جو لوگ دین کا نام پیش کریں گے اور دین میں اس کا حصہ نہیں ہے وہ بھی دین نہیں ہے. دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. تو پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کرنا یہ ہماری نیکیوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی نہیں کریں گے، یا تو سنت کی مخالفت ہوگی، نافرمانی اور سنگین جرم ہوگا، یا پھر اگر ہم دین کو اس طور پر نہیں سمجھے، دین کو اس طرح نہیں فالو کیے، اس کی پیروی نہیں کیے جیسا کہ پیروی کا حکم دیا گیا ہے، تو پھر بدعت ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے ہم کو اور سارے مسلمانوں کو پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. جیسا کہ خطبہ متنونہ کے بعد آیت کریمہ کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے مسلمانوں، اللہ کی اطاعت کرو، مسلمانوں پیارے رسول کی اتباع و پیروی کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. کتنی شاندار بات ہے،
کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے ہیں، کسی مسلک کی بات کرتے ہیں، کسی آبا و اجداد کے دین کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہی گمراہی کا راستہ ہے۔ جتنے بھی راستے اختیار کر لو گے، بدعت و خرافات اختیار کر لو، وہ سب کا سب برباد ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ نیکیاں وہی قبول ہوگی، نیکی وہی ہوتی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو۔ پیارے نبی علیہ السلام نے بدعت و خرافات سے بڑا ڈرایا ہے، بدعت و خرافات سے بہت تنبیہ کی ہے۔ سوچو اس زمانے میں بدعت نہیں تھی، مگر آپ علیہ السلام جب بھی خطبہ دیتے تھے، جب بھی تقریر کرتے تھے، جب بھی نصیحت کرتے تھے، یہ بات ضرور کہتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ سوچئے یہ بات کس زمانے میں بات آپ نے بتلائی ہے؟ جس زمانے میں سنت کی شہرت تھی، سارے مسلمان اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے تھے، جہاں بدعت و خرافات کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پیارے دور میں، مبارک دور میں بدعت و خرافات سے ڈرایا ہے۔ کیا ڈرایا ہے؟ ہر خطبے میں آپ کہتے تھے سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، سب سے پیارا طریقہ رسول کا طریقہ ہے۔ دین میں سب سے خطرناک اور سب سے بدترین چیز دین میں نئی چیزیں ہیں، جس کو بدعت کہتے ہیں، جس کو خرافات کہتے ہیں۔ دین میں سب سے بدترین چیز یہ بدعت و خرافات ہے۔ دین میں نئی پیدا کی گئی چیزیں ہیں جن کو بدعت و خرافات کہا جاتا ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت و گمراہی یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بدعت کی تباہ کاری سب سے بڑی یہ ہے کہ آدمی بدعت پر چلے، بدعت و خرافات پر عمل کرے، سنت کی مخالفت کرے، یہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ جو عمل جہنم میں لے جانے والا ہو، کیا ایک مسلمان اس کو انجام دے سکتا ہے؟ کیا مسلمان کا ضمیر یہ گوارا کر سکتا ہے کہ وہ آدمی وہ کام کرے کہ جس سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت ہو اور پھر ہم جہنم میں ٹھوس دیے جائیں؟ اس بدعت و خرافات کا نقصان یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن آدمی پیارے نبی علیہ السلام کے حوض کوثر سے مستفید نہیں ہوگا، اس کو کوثر کا جام نہیں نصیب ہوگا، دھتکار دیا جائے گا۔ بڑی مشہور روایت ہے، پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں میری امت آئے گی، میرے پاس آئے گی، میں ان کو پہچانوں گا ان کے چہروں کے نشانات سے، یعنی وضو اور نماز کے ذریعے سے میں ان کو پہچان لوں گا، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ میں ان کو بلاؤں گا، آؤ میرے پاس آؤ، جلدی آؤ۔ فرشتے کھڑے ہو جائیں گے، میرے درمیان رکاوٹ پیدا کر دیں گے، ان کو روکو، ان کو آگے نہیں بڑھنا ہے۔ فرشتے ہاتھ روک لیں گے، فرشتے پکڑ کر دھکیل دیں گے ایسے لوگوں کو۔ فرشتے کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بادی، پیارے نبی کہ ادھر آؤ، فرشتے کہیں گے بھاگو ادھر سے۔ کیوں؟ سحقن سحقن لمن غیر بادی، پیارے نبی علیہ السلام سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے اے نبی محترم آپ کو نہیں معلوم، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر کے آپ کے دین کو بگاڑنے والے تھے، دین میں خرافات پیدا کرنے والے تھے، دین میں منمانی کرنے والے تھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے دھت کروا دے گا، حوض کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا۔ کل قیامت دن بدعتیوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ کیوں سیاہ ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو چھپاتے ہیں، جو سنت کی مخالفت کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے دین نازل فرمایا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ابن عباس کی تفسیر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے کہ کل قیامت میں چہرے سفید رہیں گے، تر و تازہ رہیں گے، اور کچھ چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ کہا جو چہرے تازہ ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، بارونق ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، یہ اہل السنہ والجماعہ ہیں، وہ سنت پر چلنے والے ایسے لوگوں کے چہرے ہیں۔ اور جن کے چہرہ سیاہ ہوگا وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ اہل بدعت ہیں، خرافاتی لوگ ہیں، دین بگاڑنے والے ہیں، دین کی مخالفت کرنے والے ہیں، سنت کی مخالفت کرنے والے ہیں، دین کی دھجیاں اڑانے والے ہیں۔ بدعت اور خرافات کی تباہ کاریوں میں سے ایک تباہ کاری یہ بھی ہے کہ دین میں جو چیز نئی پیدا کی جاتی ہے ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، اور دنیا جہاں کے سارے لوگوں کی لعنت ہے، دنیا جہاں کی کوئی ایک مخلوق باقی نہیں رہتی ہے، سب لعنت بھیجتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فیہ محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، طبرانی کی روایت۔
کہ جو آدمی شریعت اور دین میں بدعت و خرافات ایجاد کرے، نئی چیز پیدا کرے، دین کے نام پہ نیا چیز لائے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، دنیا جہاں کی ساری چیزوں کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ اتنی بڑی شدید وعید کیوں نازل کی گئی؟ اتنی بڑی تنبیہ کیوں کی گئی؟ کیونکہ بدعت کے ذریعے سے آدمی سنت کی مخالفت کرتا ہے، دین کی مخالفت کرتا ہے، رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کی مخالفت کرتا ہے۔ شریعت میں یہ تاکید کی گئی کہ آدمی قدم قدم پر سنت کو ڈھونڈے، سنت کو ڈھونڈے، سنت کے مطابق عمل کرے، یہ اس کے نیکیوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کہیں انسان کی عملی زندگی سے سنت چھوٹ رہی ہے، یہ وہ نیکی نہیں بلکہ وہ تباہی و بربادی ہے۔ آدمی کی نیکیاں وہی قبول ہوتی ہے جو سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو سبق پڑھایا جاتا ہے، یہ کرو اس کی فضیلت ہے، یہ کام کر لو اس کی فضیلت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ آدمی اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر لے جائے۔ یہ 5 وقتہ نمازیں کل قیامت دن کام نہیں آئیں گی، یہ تہجد اور یہ اچھے اخلاق کل قیامت دن کام نہیں آئیں گے، یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتی ہیں۔ اگر آدمی کی عقیدے میں خرابی ہو اور آدمی کے عقیدے میں جھول ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت ہو، کل قیامت میں یہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی۔ دین میں اگر بدعت ہے، ہم نے بدعت ایجاد کر رکھا ہے، سنت کی مخالفت کی ہے، ہمارے لیے آخرت میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو دین میں پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قدم قدم پر یہ ڈھونڈیں، یہ تلاشیں، یہ سیکھیں کہ ہم یہ جو دین میں راستہ اختیار کر رہے ہیں، دین میں یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں، دین کے نام پہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، کیا اس کا دین میں کوئی حصہ ہے؟ کیا رسول اللہ نے اس کی تعلیم دی ہے؟ یا اللہ رب العالمین اس کا حکم دیا ہے؟ یا سنت میں اس کی وضاحت کی گئی ہے؟ اگر اس کی تاکید ہے، وضاحت ہے، قرآن و حدیث میں موجود ہے، اس پر جمے رہیے، اسی کو دین کہتے ہیں، اسی پر ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر ہم دین میں نئی نئی چیزوں کو دن و رات اکٹھا کرتے رہیں گے، جمع کرتے رہیں گے، اور آبا و اجداد کے دین اور طریقے کے مطابق رسم و رواج کے پیچھے چکر میں پھنسے رہیں گے، تو پھر یہ دنیا تو کٹ جائے گی اور آخرت میں بڑی تباہی حاصل ہو جائے گی۔ لہذا ہم سب دین کو سیکھیں اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنے بال بچوں کو بھی اس کی تاکید کریں۔ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کو سمجھنے اور برتنے اور سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت و خرافات سے نفرت پیدا فرمائے، اور ہم سب کو بدعات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔